السلام علیکم. اپنا گھر پروگرام کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عروج ملک. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ ہماری ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کو آگاہ کریں کہ آپ کو ریل اسٹیٹ میں کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے جو کہ آپ کے لیے سیکیور ہو اور فروٹفل ہو. اسی حوالے سے ہم ڈفرینٹ پروجیکٹ اور ڈفرینٹ سوسائٹیز کو وزٹ کرتے ہیں. لیکن آج ہم کسی بھی سوسائٹی یا کسی بھی پروجیکٹ کا وزٹ نہیں کریں گے. ہم آپ کو ریل اسٹیٹ کی ایک ٹائکون سے ملوانے جا رہے ہیں. جی بالکل, جن کا نام ہے امتیاز رفیع بٹ, جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے, جو کہ نہ جنہوں نے ریل اسٹیٹ میں نیو ٹرینڈز متعارف کروائے ہیں بلکہ انسان دوست شخصیت بھی ہیں اور فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. آئے آپ کو ملواتے ہیں امتیاز رفیع بٹ صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عروج, کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو. سر بتائیے گا اپنی اسٹرگل کے بارے میں کہ آپ کے والد جو ہیں وہ تو ایک صنعت کار تھے لیکن آپ نے ریل اسٹیٹ کا کاروبار منتخب کیا, کیوں کیا یہ؟ دیکھیں, وہ صنعت کار تھے جب پاکستان بنا نہیں تھا, انڈیا تھا, اور وہ اس وقت صنعت کاری کر رہے تھے اور انڈسٹریلائزیشن انڈیا کی ہو رہی تھی. جب میں نے بزنس شروع کیا, دیٹ از 45 ایئرز بیک, تو تب پاکستان میں کوئی صنعت کاری کوئی اتنا اچھا شعبہ نہیں تھا, پروفٹیبل نہیں تھا, بیکاز پاکستان میں انڈسٹری لگانا, اس کو چلانا بہت ہی مشکل کام تھا اور ہے آج بھی, بیکاز آپ کی جو گورنمنٹس کے لاز ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں, آپ کی پالیسیز بدلتی ہیں, اور اس میں جو نقصان ہو جاتا ہے انڈسٹریلسٹ کو یا بزنس والے کو وہ بے پناہ ہوتا ہے. تو جب میں 70s میں 80s میں نے جب بزنس شروع کیا تو تب پاکستان میں ریل اسٹیٹ seemed a good business, کیونکہ پاپولیشن ہے, گروتھ ہے, ہر ایک کو گھر چاہیے, ہر ایک کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے. تو میں نے اس وقت آئیڈینٹیفائی کیا تھا. اتنا اس کا ٹرینڈ نہیں تھا, بٹ ٹرینڈ ہم نے شروع کیا. تو ٹرینڈ نہیں تھا, بٹ آئی کوڈ سی کہ یہاں پہ بہت ویکیوم ہے. اور میں امریکہ رہا ہوا تھا 5-6 سال, تو وہاں سے میرے آئیڈیاز تھے ڈیولپمنٹ کے. تو اس وقت ہائی رائز بلڈنگز کا, اپارٹمنٹس کا, آفیسز کا ٹرینڈ تھا, ہاؤسنگ کا کم تھا. تو پھر میں نے بلڈنگز میں چلے گیا. اب پچھلے 10-15 سال سے ہاؤسنگ کا ٹرینڈ ہے, پلاٹس کا, اب ہم وہ کر رہے ہیں. لیکن ابھی جو ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں, اپارٹمنٹس بن رہے ہیں, اگر ان کا ٹرینڈ نہیں ہے تو اب ختم ہو گیا, لیکن ابھی بھی کنسٹرکشن جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں, تو کیا اس کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ اس وقت جو لاہور کی بات کر لیں, جو بلڈنگیں بن رہی ہیں, ٹال بلڈنگز بن رہی ہیں, اپارٹمنٹس بن رہی ہیں, اس کا ٹرینڈ اس طرح نہیں ہے کہ اس کی سیلز کی پرابلم ہے. اور آپ دیکھیں گے پچھلے کوئی 3 سال میں کوئی 100 بلڈنگز لاہور میں شروع ہوئی, اور ان میں سے 80% ان دا مڈل آف کنسٹرکشن اسٹاک ہے. تو اسٹاک اس کے لیے کہ سیل نہیں ہوئی, پیسہ نہیں آ رہا کہ وہ کمپلیٹ ہو یا بنے, بیکاز اپارٹمنٹ کی پرائس جو ہوتی ہے نا, بیکاز اس میں لینڈ ویلیو بھی ہوتی ہے اور کنسٹرکشن کاسٹ بھی ہوتی ہے, اور 3 یا 4 سال میں وہ پے کرنا ہوتا ہے, تو وہ کروڑوں میں ہوتی ہے, 1.5 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ کی اپارٹمنٹ. اس کا بائر پاکستان میں بیکاز آف بیڈ اکانومی کم ہے. اس کی جگہ پہ 5 یا 10 مرلے کا پلاٹ کا بائر جو ہے نا, جو لاکھوں میں پرائس ہوتی ہے, کروڑوں میں نہیں ہوتی, اس کا بائر زیادہ ہے. سو پاکستان میں اگر اکانومی چل رہی ہوتی, لوگ پیسہ کما رہے ہوتے, تو پھر یہ ٹال بلڈنگز جو ہیں, اچھی اپارٹمنٹس ہیں. لوگوں کا ایک یہ بھی تو ایک نظریہ ہے کہ اگر ہم اپارٹمنٹ میں اتنے پیسے لگا کے ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو نہ ہماری چھت اپنی, نہ ہماری زمین اپنی, ہم ہوا میں لٹک جائیں گے. تو اس میں کتنی سچائی؟ نہیں, ہوا میں نہیں لٹکتا کوئی. اپارٹمنٹ جب آپ خریدتے ہو تو آپ زمین تو خرید رہے ہوتے, اس فلور کے اتنے اسکوائر فٹ کی اپارٹمنٹ خرید رہے ہوتے, ٹھیک, تو آپ کو وہ بنا کے دے دیتا ہے, آپ اس پہ رہتے ہو. بٹ خدا نہ خاصا اگر بلڈنگ گر جاتی ہے, ختم ہو جاتا ہے, تو آپ کا اپنے پرپورشن کے مطابق لینڈ میں حصہ ہوتا ہے. میری بات سمجھی؟ وہ پرپورشن کے مطابق لینڈ کا ہر بائر کا حصہ ہوتا ہے. سو زمین آپ کو چاہیے کوئی نہیں ہوتی, بیکاز آپ کو وہ کنسٹرکٹیڈ اپارٹمنٹ مل گئی.
سو اس بات کو میں سمجھتا ہوں یہ لوگ نہیں سمجھتے جو کہتے ہیں کہ جی نہ لینڈ آپ کی نہ چھت آپ کی. کراچی میں تو بہت زیادہ یہ کامیاب ہے, وہاں تو لاہور کے جو لوگ ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. نہیں, کراچی میں تو ہاؤسنگ ہے ہی نہیں نا, یہ 5-10 مرلے والی اسکیمیں ہے ہی نہیں, اور وہاں پہ کیونکہ شہر ہائی رائز میں رہا ہے تو وہاں پہ اپارٹمنٹس ہی چل رہی ہیں. لاہور میں نہیں چلی, اسلام آباد میں بھی اپارٹمنٹس چلتی ہیں, اور لاہور میں نہیں چلی. لاہور میں لوگوں نے پریفر کیا ہے بنسبت ہم ایک کلوز لوکیشن کی جگہ پہ ہم ذرا دور لے چلے جاتے ہیں اور پلاٹ لے لیتے ہیں, کیونکہ اس کی تھیوری یہ ہے کہ آج آپ پلاٹ لیتے ہیں 3 یا 4 سال انسٹالمنٹس ہوتی ہیں, آپ 3-4 سال میں آپ نے پلاٹ کی پیمنٹ کر لی, اس کے بعد آپ کو پوزیشن ملا تو آپ نے پھر 1-2 سال میں اس پہ کنسٹرکشن کی. سو آپ کو جو پیسے چاہیے زمین کے لیے یا گھر بنانے کے لیے وہ اسپریڈ ہو جاتے ہیں 6-7 سال کے اوپر, تو وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ ڈرتے ہیں کہ فائلز میں انویسٹ نہیں کرنا اسکیم ہو جاتا ہے, ان کو کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ وہ ڈرتے ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ڈرتے ہیں کہ فائل میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. میں اس کو ڈفرنٹ طریقے سے کہتا ہوں, فائل میں انویسٹمنٹ از ناٹ اے ڈینجر. فائل تو پلاٹ کا پہلا شیپ فائل ہوتا ہے, پھر جب آن گراؤنڈ بن جاتا ہے تو وہی فائل پلاٹ بن جاتا ہے. That's not the problem. Problem is کہ آپ کس ڈیولپر سے لے رہے ہیں. اچھا, اب اس لائن میں بے پناہ ہاؤسنگ اسکیمز ہیں جو سینکشن بھی نہیں ہیں, جن کے مالکوں کا نام بھی نہیں پتا, ان بیچاروں کو خود بھی پتا نہیں ہم نے بزنس کیسے کرنا ہے. اچھا, نیت بھی شاید ٹھیک نہ ہو, اور اگر کسی کی نیت ٹھیک ہے, اس نے کام شروع کر دیا ہے ہاؤسنگ کا, تو بیچ میں ایسی پرابلمز آ گئی ہیں کہ وہ کمپلیٹ نہیں کر پایا, تو وہ آپ کی انویسٹمنٹ خراب ہوگی. تو آپ کا بات کا جواب یہ ہے کہ آپ ضرور فائلوں میں انویسٹ کریں, بٹ ڈیولپر کی ریپوٹیشن کیا ہے, اس نے پچھلے 10-20 سال میں اپنے پروجیکٹس ڈیولپ کیے ہوئے نہیں کیے ہوئے, اس کے اگینسٹ کوئی لوگوں کی کمپلینٹس ہیں یا لوگ انسیٹسفائیڈ ہیں, اس ڈیولپر کے پاس مت جائیں. لیکن ابھی جو چل رہا ہے, جو پراپرٹی کے حالات چل رہے ہیں, ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی آبائی زمین ہے اور انہوں نے کٹنگ کر کے اس کو ایک سوسائٹی کی صورت میں ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے, جبکہ ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں. کیا کرنا چاہیے؟ وہ خطرناک ہو گیا نا. میں نے آپ کو کہا ہے آپ بکنگ وہاں کرائیں, آپ کا کلائنٹ کو میں کہنا چاہتا ہوں, آپ کے ویوز کہنا چاہتا ہوں, بکنگ وہاں کرائیں, بے شک 2 روپے مہنگے جگہ ہو, بٹ وہ ڈیولپر کی اسکیم پاس میں اس نے ڈیلیور کی ہو اور سکسیسفل ہو, اور اس کے خلاف کوئی کمپلینٹ نہ ہو, یا آپ کو یہ نہ شک ہو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کس کے بات کر رہے ہیں. اگر وہاں کی پرابلم بھی ہو جائے گی, آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور ہوگی. ایسا تو نہیں ہوتا کہ ڈیولپر جو ہے اس کی ہسٹری اچھی ہے, ڈیولپر اچھے ہیں, لیکن جو سیلز ٹیم ہے, جو ڈیلرز ہیں, وہ کوئی اسکیم وغیرہ کر جاتے ہیں؟ نہیں, اگر وہ اسکیم بھی کریں گے تو ڈیولپر از ریسپانسبل. دیکھیں, اگر میرا دفتر ہے, میرے آفس میں کوئی لیٹس سے 1,500 امپلائی کام کر رہے ہیں, ان میں سے کوئی بھی بندہ آپ کو مس کنڈکٹ کر دیتا ہے یا آپ سے دھوکہ کر دیتا ہے, تو پھر جب آپ کمپلینٹ لے کر آپ میرے پاس یا میرے سینئر اسٹاف کے پاس, تو ہم اس کی رسپانسبلٹی لیں گے. یہ آپ کا قصور تو نہیں, ہمارے بندے نے کیا, اب کیا پرابلم ہے, ہم آپ کو کمپنسیٹ کریں گے. بٹ اگر ہم ریلائبل نہ ہوں تو ہم کہیں گے جی وہ جانے, آپ جانے. اب تو ایک بار سیل کر کے آفٹر سیل سروسز بھی جو ہے پرووائڈ نہیں کی جاتی. نہیں, ہم تو کرتے, اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں, جنرل بات کریں, آپ تو ماشاءاللہ کامیاب اس کے لیے کہہ رہا ہوں, ایمفسائز یہ کر رہا ہوں کہ بائر وہاں پھنستا ہے جب ان نون ڈیولپر کے پاس چلے جائے, ان نون سوسائٹی میں چلے جائے, ڈیلر اپنی کمیشن کی خاطر اس کو جھوٹ سچ بول کر اس کے پیسے انوالو کر دے, وہاں وہ پھنس گیا. اب پھر وہ جو اسکیم والا ہے اس کے رحم و کرم پہ ہے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, پیسے کب ملیں گے, واپس نہیں ملیں گے, پلاٹ نہیں مل رہا, وہ اگر پڑے. سو میں آپ کے ویور کو یہ کہنا چاہوں گا, پلیز بائی بک ان دیٹ ہاؤسنگ اسکیم جس کی ریپوٹیشن ہو, جس کی پاس ٹریک ریکارڈ 10-20-30 سال کا ہو, وہاں آپ سیف ہیں, سمپل سیف. Otherwise you're not safe.
بات کر رہے تھے آپ کے والد کی، قائد اعظم کے وہ انتہائی قریبی ساتھی تھے اور پاکستان میں ان کا بنانے میں خدمات جو ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیے میرے والد پاکستان بننے سے پہلے ہی واز انڈیا کا سرجیکل اینڈ ہاسپٹل اپلائنسز کی سب سے بڑی انڈسٹری تھی ان کی انڈیا. پھر وہ پہلے شخص تھے جس نے 29 سال کی عمر پہ انگریزوں کے حکمرانی میں اس نے بینک بنایا تھا مسلمانوں کا، سینٹرل ایکسچینج بینک، اور پھر قائد کے بہت قریب ہو گئے وہ، اور قائد کے لیے بہت کچھ انہوں نے کیا، اور قائد بھی ان کو بہت ریگارڈ اور رسپیکٹ کرتے تھے اور پیار کرتے تھے. قائد کی آدھی عمر تھی میرے والد کی قائد کے سامنے. اور پاکستان بننے کے سال بعد میرا والد ہوائی حادثے پہ ہلاک ہو گیا. He died in an air crash. اور آپ کی ایج کیا تھی؟ 2 مہینے کی. صرف 2 مہینے تھے، اور بعد میں جو آپ کی اسٹرگل رہی لائف 2 مہینے. ان کا جتنا امپائر تھا وہ 2-3 سال میں کلیپس کر گیا. سو مائی مدر ریزڈ اس اپ ان اے مڈل کلاس. اور جب میں 20-22 سال کا ہوا تو میری ڈٹرمنیشن تھی ٹو سکسیڈ، اور ماں کی مجھے کہنا ہوتا تھا ہمیشہ تمہارے باپ نے یہ کیا وہ کیا، تو وہ اس نے ڈرائیونگ فورس تھی میرے لیے. پٹ ایکسٹراآرڈنری ایفرٹس ٹو بی سکسیسفل، اور میں نے کر لیا. ہوتا یہ عروج کہ آپ ہر چیز اچیو کر لیتے ہیں جس میں آپ کنونس ہو جائیں، جہاں آپ کے کو پائلٹ دماغ میں آ جائے کہ میں نے یہ کرنا ہے، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا. تو مگر ہم ایفرٹ نہیں ڈالتے جتنا ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو اگر کریں تو آپ سکسیس ہو جاتی ہے. میں تو سکسیس کو سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ سکسیسفل ہو سکتا ہے پرووائڈیڈ وہ ولنگ ہو ٹو سیکریفائز ادر تھنگس فار ہز سکسیس، وہ کر لیتا ہے. لاہور کی تاریخ میں آپ واحد ڈیولپر تھے جنہوں نے ملٹی سٹوری جو ہے کمرشل بلڈنگ انٹروڈیوس کروائی، فارم ہاؤسز جو ہیں وہ متعارف کروائی. پہلا فارم ہاؤس نظریہ کیا تھا آپ کا؟ ویژن تھی. اور پھر 2004 آج سے 20 سال پہلے 19 سال پہلے میں گوادر گیا. 19 سال پہلے میں نے گوادر میں پروجیکٹ خریدا، زمین خریدی. سی پیک کا تب تک کوئی نام و نشان نہیں تھا. سی پیک کا ابھی چائنا میں باتیں ہو رہی تھی، تو مجھے پتا تھا کہ چائنا ہیز ٹو کم ٹو انڈین اوشن، اس کی ریکوائرمنٹ ہے. ایک اپنا اس وقت تو ساؤتھ چائنا سی سے اس کا روٹ ہے نا، آلٹرنیٹو روٹ، کیونکہ اس کو امریکہ وہاں بلاک کرے گا. تو آئی واز شیور کہ وہ آئے گا. تو اس کے لیے 20 سال پہلے آج سے میں نے وہاں اسکیم جگہ خریدی. پھر آج سے کوئی 12-13 سال پہلے آپ کے دوستوں نے مخالفت بھی کی کہ ابھی کیا کر رہے آپ جا کر رہے ہو، اب گوادر میں کھوتوں نے بھی نہیں جانا تو تم کیا کرنے جا رہے ہو. تو میں نے کہا یہ چائنا کی ریکوائرمنٹ ہے. اب ان کی کیا رائے آپ کے بارے میں، کیسا فیڈ بیک آ رہا ہے؟ اب وہ حیران تھے کہ تمہیں یہ اندازہ کیسے ہوا. تو میں نے کہا مجھے اندازہ اس طرح ہوا سمپل کہ چائنا رائز کر رہا ہے، اور جب رائز کرے گا اور 10-15 سال میں 20 سال پرانی بات کر رہا ہوں، تو پھر جو پہلا اس کا دشمن ہوگا وہ امریکہ ہوگا. بیکاز امریکہ از دی بگیسٹ پاور، ہیجمنی، وہ اپنی ہیجمنی کو چیلنج نہیں کرنے دے گا. جب وہ پہلا دشمن ہوگا تو چائنا کو وہ ڈفرنٹ جگہ پہ بلاکیٹس کرے گا. اور یہ جو چائنا کی انٹری ہے ساؤتھ چائنا سی سے، جہاں پہ امریکہ کے سیٹلائٹ ملک ہیں، ایک فلپین ہو گیا اور اپنا ملیشیا، برنائی، کئی ملک ہیں جو امریکہ کے ہیں، تو وہ ان کے تھرو روکے گا. آسٹریلیا. تو پھر چائنا کو آلٹرنیٹو روٹ چاہیے ہوگا انڈین اوشن میں، اور پھر ڈسٹنس بھی کم ہو جاتا ہے، پھر مڈل ایسٹ پاس آ جاتا ہے. تو آئی کوڈ سی کہ یہ ہوگا، اور وہ ہوا اور ہو رہا ہے کہ چائنا کو اس کی ریکوائرمنٹ ادھر کی آ گئی. اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس آج کے وقت کا ایڈوانٹیج نہیں لے پا رہے، کیونکہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ امریکہ کی پاور، پولیٹیکل پاور، ملٹری پاور اینڈ اکنامک پاور وہ شفٹ ہو رہی ہے، وہ ڈکلائن ہے، اور چائنا کی رائز ہے. جب چائنا کی رائز ہے اور یہ شفٹ کر رہی ہے، اور چائنا نے ابھی ایران اور سعودی عربیہ کی بھی صلح کرائی، اور اس مڈل ایسٹ میں بڑا پلیئر بنا ہوا ہے چائنا، رشیا کے ساتھ ہے،
تو یہ وقت تھا پاکستان کا ایڈوانٹیج لینے کا، اور ہم تو ان کے آل ویدر فرینڈس ہیں، اور چائنا کے کچھ 17 بارڈرز ہیں 17 ملکوں کے ساتھ، اور 2 ملک ہیں جن کے ساتھ ان کی صلح ہے، جھگڑا کوئی نہیں، ایک ہم ہے ایک نارتھ کوریا ہے، باقی سارے 14 ملکوں کے ساتھ جن کے ساتھ ان کے بارڈرز لگتے ہیں ان کے ساتھ ان کی ٹیریٹوریل جھگڑے۔ سو یہ ٹائم تھا، اگر پاکستان کی گورنمنٹ سٹیبل ہوتی، ہمارے جو انٹرنل اس وقت کیوس ہوا ہوا ہے یہ نہ ہوتا، تو آئی ٹیل یو پاکستان وڈ ہیو بین ان اے ویری گڈ شیپ۔ میں آج بھی دعا گو کہ ہم اپنے انٹرنل مسئلے جلدی حل کریں، الیکشن فیئر اینڈ فری الیکشن جلدی کرائیں، جو گورنمنٹ آتی ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ بیک اپ کرے اور پاکستان کی اکانومی اٹھے، اور جو مایوسی ہے یہ ختم ہو۔ مگر جب آپ کا اپنے ہی گھر میں عذاب بنا ہوا ہے تو پھر باہر والے تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو موقع کا فائدہ نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ چائنیز فارن منسٹر آیا کوئی مہینہ 2 مہینے پہلے، چائنیز فارن افیئرز میں کسی کے بھی انٹرفیئر نہیں کرتے، قطر نہیں کرتے، امریکہ تو کرتا ہے۔ تو چائنیز فارن منسٹر جب آیا اسلام آباد تو وہ نہیں رکا، اس نے کہا کہ یار کچھ تو اپنے اندر ٹھیک کرو کہ ہم آپ کی مدد کر سکیں، کچھ تو ٹھیک کرو۔ بٹ یہاں پہ ٹھیک والی تو ابھی تک تو بات ہی نظر نہیں آ رہی، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کون ٹھیک کرے گا، کیسے ٹھیک کرے گا۔ اور مایوسی آپ کو پتہ ہے جتنی پاکستان میں ہو گئی ہے، اور اکنامک مایوسی ہو گئی ہے، پولیٹیکل مایوسی ہو گئی ہے، کوئی ڈائریکشن کا نہیں پتا۔ تو اور اتنا خوبصورت ٹائم ہے دنیا میں جہاں شفٹنگ ہو رہی ہے پاور کی، اور پاور ایشیا میں آ رہی ہے، چائنا میں آ رہی ہے، ایشیا میں آ رہی ہے، ہم بے بس ہو کے بیٹھے ہوں۔ اس کا میرے پاس ریلی جواب نہیں ہے سوائے کہ ہمارا انٹرنل فیلئر، اب اس پہ بندہ دکھ کر سکتا ہے، اور اپرچونٹی مس ہو جاتی ہے۔ ملٹی سٹوری کمرشل بلڈنگ بنائی اور وہ بہت کامیاب کیا، پھر فارم ہاؤسز، اس کے پیچھے آپ کی سوچ کیا تھی، آئیڈیا کہاں سے آیا؟ دیکھیں جب میں نے کمرشل بلڈنگیں بنائی نا تو تب ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں بکھری ہوتی تھی، وہ دور کی کنسیڈر کی جاتی تھی، اور سائیکی لوگوں کی فرق تھی، لوگ شہر کے اندر آنا چاہتے تھے۔ تو وہاں پہ جب بلڈنگز بنائی میں نے اپارٹمنٹ بلڈنگ، تو جو فلوئنٹ لوگ تھے نا، پیسے والے لوگ، وہ بائر تھے۔ آج جو بائر ہے آپ کا ہاؤسنگ کا، وہ ہے جس کی جو زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا، اس کے لیے ہر ہاؤسنگ اسکیم بک رہی ہے، because وہ لوگ افورڈ نہیں، ان کو چارہ کوئی نہیں۔ فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں، میرے کئی واقف دوست ایڈوائس پوچھتے رہتے ہیں، تو آج کل جب سے حالات خراب ہوئے، کوئی کہتا ہے ڈالر 300 روپے کا ہو گیا، کوئی کہتا ہے 450 کا ہو جائے گا، وہ ڈالر لینے پڑتے ہیں۔ پھر گولڈ، سونا، بہت لوگوں نے روپے کی جگہ پہ گولڈ لے لیا، تو پھر کئی لوگ باہر اپرچونٹیز ڈھونڈ رہے ہیں۔ 9 سے 10 لاکھ پاکستانی ایک سال میں باہر چلے گیا۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی تو سوچتے ہیں کہ اگر کچھ پیسے ہیں تو ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کر لیں، کچھ عرصہ بعد جو ہے وہ منافع بخش ہو جائے۔ میں یہاں ہی آنے جاتا ہوں، یہ جو آپ نے بات کی، یہ تو اس کی بات آپ کریں جس کے بعد 2-4 کروڑ روپیہ ہے، اور وہ 1-2 پلاٹ لے کے تو سمجھتا میں لے لوں گا تو یہاں بڑھ جائے گا، وہ اپنی جگہ پہ۔ اچھا، وہاں میں بات میں آتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ہاؤسنگ میں جو پلاٹس لیتے ہیں نا 5-10 مرلے والے، وہ بیچارے ان کے پاس آلٹرنیٹو کوئی نہیں ہوتا انویسٹمنٹ کرنے کا، نہ وہ ڈالر لے سکتے ہیں نہ گولڈ لے سکتے ہیں، ان کے پاس کیش تو ہوتا نہیں، ان کے پاس لیٹ سے 5-10 لاکھ روپیہ سیونگ ہے، لیٹ سے 5-10-7 لاکھ روپے سیونگ ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سیونگ ہماری ہے، یہ بھی کم ہو رہی ہے، شرنک ہو رہی ہے، ڈی ویلیو تو اب 40-50% تو آپ کی انفلیشن آ گئی، تو وہ کہتا ہے میرا 5 لاکھ تو 2.5 رہ گیا، تو اس سے آگے لاکھ رہ جانا، تو میں کیا کروں؟ تو پھر وہ چلے جاتا ہے پلاٹ لینے، تو وہ سوچتا ہے میں پلاٹ لے لوں، جو صحیح سوچ رہا ہے کہ 5 لاکھ روپے میں 4 لاکھ روپے ایڈوانس دوں، تو اپنی تنخواہ میں سے میں 30-40 ہزار روپے مہینہ نکال کے دیتا رہوں گا، تو میرا 5-10 مرلے کا پلاٹ 3-4 سال میں پے آف ہو جائے گا۔ وہ ٹھیک کر رہا ہے، بیکاز اس کے پاس اور آلٹرنیٹو نہیں ہے، اس کے لیے وہ بک بھی رہے ہیں، اور 3-4 سال کے بعد پے آف ہو گیا، پرائس بڑھ گئی۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ ایک طرف آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ ایک طرف انفلیشن 40-50% ہو گئی، ڈالر کہاں پہنچ گیا،
ہر چیز میں مہنگائی ہوگی, کھانے میں بھی مہنگائی ہوگی, بٹ پراپرٹی جو ہے نا وہ 20% نیچے گری ہے پچھلے 2 سال میں, بیکاز آف نیگیٹو سینٹیمنٹس, وہ پراپرٹی نیچے آئی 20%. اچھا, اب جس طرح پاکستان میں مایوسی ختم ہوئی, الیکشن ہوا یا کوئی بھی حالات ذرا نارمل ہوئے, تو پراپرٹی نے وہ جو 20% نیچے آیا نا, کروڑ کا پلاٹ 80 لاکھ کا رہ گیا, اسے رائٹ میں وہ جو نیچے آیا اس کو ریکور کرنا ہے. ریکور کرنے کے بعد جب ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے تو وہ پراپرٹی 1 کروڑ والی 2 کا ہو جاتا ہے. اچھا, وہ بڑھ جائے گی, آپ سمجھیں گے مجھے پروفٹ ہوا ہے, ایکچولی پروفٹ ان اے وے ہے بٹ ان اے وے نہیں ہے, وہ انفلیشن ہے. کہ آپ نے ایک چیز کروڑ کی لی تھی وہ اب 3 کروڑ کی ہوگی, آپ کے کروڑ کی ویلیو جو ہے وہ اب 3 کروڑ کا ہو گیا. تو ابھی آپ کیا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کا؟ دیکھیں, ریئل اسٹیٹ کا فیوچر جو ہے نا بڑا سمپل ہے. آپ کی آبادی جو ہے, پاپولیشن جو ہے, گروتھ جو ہے وہ بے پناہ ہے, اس کا تو فگر ہی نہیں نکالا جا سکتا. ایک دوسری بات ہے کہ چھوٹے شہروں سے مائگریشن انٹو بگر سٹی لائک لاہور بے پناہ ہے. آج لاہور میں 1.25 کروڑ آبادی ہے. میں بتاؤں 1.25 کروڑ میں سے 30% لاہوری ہوگا, باقی سارے باہر سے آئے ہوئے, کوئی شیخ پورہ سے, کوئی ملتان سے, کوئی گجرانوالے سے, وہاں کے آئے, بیکاز یہاں پہ اپرچونٹیز ہیں. تو پاپولیشن گروتھ, لوگوں کی ریکوائرمنٹ, چھت کی ریکوائرمنٹ, یہ 3-4 چیزیں رکھ کے تو ریئل اسٹیٹ تو ہر ایک کی ریکوائرمنٹ ہے. تو جس طرح اکنامکلی سچویشن بہتر ہوئی تو پراپرٹی کا بزنس اچھا ہوگا, اور جس نے انویسٹمنٹ کی ہوگی وہ فائدے میں رہے گا. اور اس وقت میں اور تو کچھ سجیسٹ نہیں. ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ رائٹ ٹائم ہے انویسٹمنٹ کا؟ بیسٹ ٹائم پراپرٹی خریدنے کا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جب ڈپریشن آئی ہو اور پراپرٹی گری ہو, اور بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جب وہ رائز کر رہی ہو تو اس سے نکل جاؤ, بیکاز اس نے پھر گرنا ہے. کوئی چیز بھی سدا گرتی نہیں ہے اور کوئی چیز بھی سدا رائز نہیں کرتی ہوتی. تو اس وقت 2 سال سے پراپرٹی نیچے آئی ہوئی ہے, گری ہوئی ہے. دس از دا رائٹ ٹائم ٹو بائی پراپرٹی. کیا لگتا ہے یہ کب تک اس کا ڈپ ختم ہو جائے گا, واپس بوم پہ جائے گی؟ مجھے جو دیکھیں نا پاکستان کے حالات کے اوپر ہے, تو حالات کو اگر میں اندازہ لگاؤں تو میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ حالات آپ کے الیکشن کے بعد ٹھیک ہوں گے. اگر ٹھیک ہوئے تو الیکشن کے بعد ٹھیک ہوں گے, اور جتنے خراب ہیں اتنے خراب نہیں رہیں گے, اس سے بہتر ہوں گے. جس طرح الیکشن ہوتا ہے اور الیکشن کا رزلٹ کیا ہوتا ہے, کیسے مینج ہوتا ہے, کیسے کیا ہوتا ہے, اگر وہ ٹھیک اور کلیئر ہو تو پھر ماحول بدل جائے گا. جس طرح ماحول بدل جائے گا تو آپ سب انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہوں گے, اور سب سے پہلے پراپرٹی میں بات کر رہے ہوں گے. کسی alternatives کیا ہے پراپرٹی کے علاوہ؟ آلٹرنیٹیو ہے لیٹ سے انڈسٹری, لیٹ اس سے اسمال مینوفیکچرنگ, لیٹ اس سے ٹریڈنگ, لیٹ اس سے امپورٹ. یہ ہے نا, یہ تو اور انسرٹن ہے پاکستان کے حالات. تو اس کے لیے پراپرٹی از دی سیفسٹ تھنگ. جب پراپرٹی کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ اگر پراپرٹی آپ کی آج 1 کروڑ کی بکتی ہے اور نہیں بک رہی دوسری, تو اگر وہ 2 سال بعد بکے گی تو وہ 1 کروڑ کی جگہ 2 کی بکے گی. تو پراپرٹی ورکس فار یو, اٹ ڈز ناٹ ورک اگینسٹ یو. وہ انفلیشن کو بھی کیچ اپ کرتی ہے اور ڈی ویلیویشن کو بھی کیچ اپ کرتی ہے. سو پراپرٹی کی انویسٹمنٹ کہیں بھی دنیا میں خراب نہیں ہوتی. ٹائمنگ چاہیے, اور جہاں نقصان کرے گا انویسٹر, وہ کرے گا لالچ میں آ کے سستی جگہ پہ جا کے جس کا سر پیر کوئی نہ ہو, اور اس پلاٹ میں یا اس اسکیم نے پیسے پھنسا بیٹھے. آج کل تو ایسے بہت سے پروجیکٹ ہیں جو کہ بہت اچھا خاصا ایڈورٹائز بھی کر لیتے ہیں, لیکن وہ نکلتا اسکیم ہے. اتنی فائلز نہیں, اتنی ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی جتنی وہ فائل سیل آؤٹ کر دیتے ہیں. بہت کامن ہوگا. اس کے لیے میں ریپیٹ کروں گا, پلیز بائی فرام پیپل دیٹ ہیو ریپوٹیشن, جنہوں نے 20-25 سال میں کچھ ڈیلیور کیا ہوا ہے. یو کانٹ گو رانگ. اگر وہ ان نون ہے, خالی پاؤڈر لپسٹک لگا کے تو اسکیم پہ آ گیا ہے, ڈونٹ گو دیئر. یہ نٹ شیل ہے. اچھا, اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے پراپرٹی ڈیلرز جو ہوتے ہیں وہ اپنی کمیشن کے لیے بہت زیادہ جھوٹ سچ بول کے تو کلائنٹ کو پھنسا دیتے ہیں.
پہ کلائنٹ شوڈ بی کیئرفل. لیکن آپ کے ماشاءاللہ 45 سالہ جو آپ کا ریئل اسٹیٹ کا کیریئر ہے اس میں کوئی بھی اس طرح کی منفی چیز سامنے نہیں آئی, تو آپ کی کیا منصوبہ بندی, کیا حکمت عملی رہی؟ عروج, میں نے ہمیشہ بزنس میں یہ اصول بنایا اور میں سمجھتا ہوں اور آج بھی سمجھتا ہوں, ساری زندگی سمجھتا رہا ہوں کہ بزنس کرنے کے لیے آپ کی ریپوٹیشن اور کریڈیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. ایک شخص جس کی کریڈیبلٹی ہے وہ وہی کام لیس سے 10 کروڑ میں کر لیتا ہے, جس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے اس کو 30 چاہیے. کریڈیبلٹی ہو, آپ کی بات سنی جاتی ہے, آپ کے پاس لوگ انویسٹمنٹ بھی دے جاتے ہیں, کرتے ہیں, آپ کے ساتھ بھی چلتے ہیں. اب آپ نے سیو کرنی اپنی کریڈیبلٹی, اس میں آپ 2 نمبری نہ کریں, زیادہ لالچ نہ کریں اور زیادہ کسٹمر کو سکویز کرنے کی نہ کریں. تو اٹس آل رائٹ. اور مجھے تو اس میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں لگی, کبھی لالچ نہیں کی, جو جس ریٹ پہ بیچا, جو ٹرمز کی, جو کنڈیشنز کی, اس کو فالو کیا. اور لوگ بائی اینڈ لارج شریف لوگ ہوتے ہیں جو اس میں انویسٹ کرتے ہیں, مڈل کلاس ہوتی ہے جن کے لیے پیسہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آپ اب ان کو دھوکہ دینے لگ پڑے تو وہ تو بات نہیں بنتی. تو میرا یہ بلیف نہیں ہے. آپ کے جو لائف میں بلیف, سارے پروجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو منافع بخش اور اس طرح کے ہوتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں. پہلے تو ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے اس کے پاس پڑے ہوئے سیف ہے. اب گوادر میں 7 سال ہو گئے ہمارے کلائنٹ ساتھ چل رہے, تو گوادر کہاں, وہ لاہور کے ہیں, ان کو پتا ہے ہمارے پیسے سیف پڑے. ہمیں جو دکھا رہے ہیں سچ, جو جب دیں, جو کہہ رہے ہیں یہ دیں گے, تو سیف ہو گیا. اب آگی مارکیٹ کی بات کہ آج چائنا کی وہاں پہ انڈسٹری موو کرنے لگ پڑے تو ان کے پروفٹس 10 گنا بڑھ جائیں گے, نہیں کرے گے تو پروفٹس کم ہوں گے, بٹ ان کا اصل پیسہ جو ہے وہ وہاں پڑا ہوا ہے, اپریسیشن بھی ہو رہی ہے اور محفوظ ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے. آپ کی پوری اس انٹرویو میں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بائر ضرور لے ریئل اسٹیٹ, فائلیں بھی لے, بکنگ بھی کرائے, ہاؤسنگ سے کرائے, بٹ وہ ہاؤسنگ جس کی کریڈیبلٹی ہو اور جس کی بیک گراؤنڈ ٹھیک ہو, وہ غلط نہیں ہوگا. He will not lose. لاہور, اسلام آباد اور کراچی کی مارکیٹ کیسے ڈفرینٹ ہے؟ کراچی تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے, بیکاز وہ جو ہائی رائزز ہیں ساری, اور اب بیریئر ٹاؤن وہاں پہ آیا. اور اسلام آباد بھی ڈفرینٹ ہے. اسلام آباد میں بھی ہائی رائز بلڈنگز, اپارٹمنٹس بہت بکتی ہیں, اور اسلام آباد فرنٹیئر پشاور وغیرہ والے کے وہ لوگ بہت زیادہ انوالوڈ ہیں. پھر اسلام آباد میں کراچی والا بندہ بھی انوالو ہے. لاہور میں یہ نہیں, لاہور کی لوکلائزڈ ہے, اور لاہور میں لاہور پہ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے, نہیں لوکلائزڈ ہے. اب دیکھیں نا, کراچی والے کا لاہور سے تعلق کوئی نہیں, بٹ کراچی والا اسلام آباد تو جاتا ہے. اور لاہور کو کہ اسلام آباد سے ڈفرینٹ تھے, تو لاہور میں اپارٹمنٹ بلڈنگز نہیں بکتی, پروفیٹیبل نہیں ہے, ہاؤسنگ ہے اور وہ بکتی ہے. ابھی آپ گرین پالمز لاہور میں بھی انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں, اس کا کیا آپ نے ابھی رائٹ ٹائم تھا انٹروڈیوس کروانے کا؟ ہاں, رائٹ ٹائم مینز ایسے رائٹ ٹائم نہیں ہے. اگر نارمل ٹائم ہوتا تو بڑی ہیٹڈ سیلز ہوتی ہیں, بٹ میں اس وقت اپنے لیے رائٹ ٹائم سمجھتا ہوں. اس کے لیے اپنے لیے رائٹ ٹائم سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک تو مارکیٹ میں ڈپریشن ہے, سو سیلز وہ نہیں ہوں گی جیسا پہلے ہوتی تھی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہائپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر پلاٹ لیا یا فائل لیا تو آپ نے کہا اچھا مجھے, آپ نے لینی ایک ہے تو بٹ آپ نے کہا بڑھ جائے گی تو آپ نے 5 لے لی, دوسرے نے 10 لے لی, اور جو اگر مارکیٹ نہیں چڑھی ٹپ ہوگی تو آپ بھی پھنس گئے, وہ بھی پھنس گئے. اب یہ چیز اچھی ہے کہ اب آپ اتنی لیں گی جتنا آپ کو ضرورت ہے. مطلب آپ نے 1 پلاٹ لے لیا, افورڈ کر سکتے ہیں تو 2 لے لیا, تو یہ سالڈ رہے گا. تو میرا یہ اس وقت انٹروڈیوس کرنے کا یہ مقصد تھا لاہور کا کہ ایک تو اس وقت مارکیٹ نیچے آئی ہوئی تو ہم یہ نیچے مارکیٹ میں اپنے کلائنٹ کو سستی چیز بیچ سکیں گے. دوسری بات ہے یہ تسلی ہے کہ کلائنٹ جو لے گا وہ بلش نہیں ہوگا, وہ ریئلسٹک ہوگا اور وہ کیری آن کرے گا. یہ نہیں کہ 6 مہینے کے بعد اس کے پاس قسط دینے کو نہیں ہے, پھر پرابلم کریٹ ہوگی. وہ پرابلم ہمارے لیے بھی بن جاتی ہے بیکاز ہم نے اس کو
اکوموڈیٹ بھی کرنا ہوتا ہے, کچھ سمجھانا بھی ہوتا ہے, اس کو سپورٹ بھی کرنا ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کم بکے پر سالڈ بکے. تو یہ وہ ٹائم ہے جہاں کمپیریٹیولی سیل سلو ہوگی پر سالڈ ہوگی, اور ہماری ہو رہی ہے, وہ بہت اچھی سیل ہو رہی ہے. جیسے کہ آپ نے ہائی رائز بلڈنگز بھی بنائی جی کمرشل, مٹیریل کس طرح کا استعمال ہونا چاہیے؟ لوگ مٹیریل پہ بھی کمپرومائز کر جاتے ہیں. اب تو ہم کیا جواب دوں, جب آپ کس طرح کے مٹیریل کو پریفر کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو بائی دا بک چلنے والے لوگ ہیں, اور مطلب کہنے کا جو انجینئر کہتا ہے مٹیریل یا ٹیکنیشین کہتا ہے مٹیریل, ہم تو وہ یوز کرتے ہیں. اور یہاں ہوتا ہی ہے کہ کوئی دگاڑ لگانے والا آیا تھا, دہاڑی لگانے والا, اور جی اینا سریا کٹ کر لو, اینا سیمنٹ کٹ کر, اینا کٹ کر, لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. کٹ کر لو, وہ ہو جاتی ہے, کٹ بھی ہو جاتی ہے, بن بھی جاتی ہے, گرتی نہیں ہے بلڈنگیں, چل بھی جاتی ہیں, بٹ بچاتے کم ہے تو رفڑ زیادہ ہوتا ہے. تو میرا تو پوری زندگی میں ایک یہ اصول ہے کہ شارٹ کٹ نہ لائف میں لو, جو اس کا صحیح ٹریک ہے اس پہ رو. شارٹ کٹ از ناٹ اے شارٹ کٹ. آپ جب ریل اسٹیٹ میں تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا رہا؟ اس وقت سینکشنز کا بڑا مشکلات ہوتی تھی. اب تو ایزی ہو گیا سینکشن, مطلب آپ نے بلڈنگ اپروو کرانی تو وہ اپروو ہی نہیں ہوتی تھی, سالوں سال لگ جاتے. کیا اب حکومتی ادارے ساتھ دیتے ہیں؟ اب بہتر, بہت بہتر امپروو, بہت بہتر. اور آپ کو کوئی ہرڈل وغیرہ کا سامنا نہیں رہا؟ نہیں, ناٹ ریئلی, بیکاز ہرڈلس تب ہوتی ہیں جب آپ شارٹ کٹ لیں. شارٹ کٹ لیں نہ تو ہرڈلس کیا, ہمیں کوئی ایسی پرابلم نہیں. لیکن آپ واحد لینڈ ڈیولپر ہیں جنہوں نے لوگوں کو کوئی اضافی چارجز کے بغیر لائف انشورنس کی بھی سہولت دی. یہ ٹرینڈ سیٹ کیا, لیکن باقی لوگوں نے اس کو شاید اڈاپٹ نہیں کر پائے, کیونکہ آپ کے علاوہ ابھی تک اور کسی بھی پروجیکٹ نے اس طرح کا کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا. کسی نے نہیں کیا. یہ ایکسٹرا کاسٹ ہے وہ نہیں دینا چاہتے. ہم نے سوچا آپ دیں گے, بیکاز اگر آپ پلاٹ بک کرتی ہیں اور آپ ہی ارننگ ممبر ہیں, اور اللہ نہ کرے آپ نے آدھی پیمنٹ کی اور آپ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے, تو اب آپ کی فیملی میں پرابلم بڑھ گئی فائنینشلی. ادھر سے ہم آپ کا پلاٹ کینسل کر رہے ہوں گے, جی پیمنٹ نہیں آئی, تو ہم نے اس کے لیے آپ کی انشورنس کرا دی کہ اگر خدا نخواستہ آپ اللہ کو پیارے ہوئے تھے تو انشورنس کمپنی آپ کا بیلنس پیمنٹ کر دے گی, آپ کا پلاٹ تو آپ کو مل جائے گا. تو وہ چھوٹا سا اماؤنٹ ہوتا ہے جو ہم آپ کے بہاف پہ پے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ انوویشنز ہوتی ہیں اور کرنی چاہیے. آپ کیسے اتنے ماشاءاللہ اتنے پروڈکٹیو آئیڈیاز کہاں سے آپ کو آتے ہیں؟ نیت صاف ہے, نیت صاف ہے اور ایکسپیرئنس ہے, اور جو اچھی چیز ہے میں اس کو پک اپ کرتا ہوں اور بری چیز کو سائڈ پہ کر دیتا ہوں. یہ سیکھا زندگی میں ایکچولی. اور دوسری بات ہے کہ میرا کبھی بھی لائف میں, بزنس میں اور لائف میں کبھی بھی مقصد ایکسٹرا پیسہ کمانا نہیں ہوا. بزنس کرنا ہوا ہے, ایکسٹرا پیسہ کمانا نہیں ہوا. بزنس میں تو کمایا جاتا ہے, اب اس سے ایکسٹرا لالچ کر لو, ایکسٹرا ریڈ میں چلے جاؤ, ایکسٹرا انلیگلٹیز میں چلے جاؤ, وہ میرا ٹیمپرمنٹ نہیں. پہلے کے ڈیولپرز میں اور اب کے لینڈ ڈیولپرز میں کیا ڈفرینس ہے؟ نسل ہی کوئی لالچ اور دیکھی جائے گی, اور یہ چیزیں شروع سے چل رہی ہیں, کوئی نئی نہیں ہے. نسل یہی لالچ دیکھی جائے گی, اور اس کے بعد پیسہ نکال لیا اور پھر ڈوب گیا کلائنٹ کا, اور نسل ہوئی. لیکن کام کرنے کا کیا ٹرینڈ, کیا ڈفرینس وغیرہ ہوا, سٹائل وغیرہ؟ اسکیل بہت بڑی ہوگی. پہلے اسکیم ہوتی تھی 500 کنال پہ, 400 کنال پہ ہاؤسنگ اسکیم, اب ہوتی ہے 10,000 کنال پہ. اس کی خوبصورتی ایرا وغیرہ بہت بدل گئی, کوالٹی بہت بدل گئی. کچھ حد تک ڈیولپر بھی بہتر آ گئے, کچھ حد تک. پہلے تو تھا ہی کوئی نہیں, اور بہتر آ گئے. اب تو ینگ جنریشن جو ہے وہ بھی سائڈ, کچھ پڑھی لکھی عوام ہے وہ بھی سائڈ پہ آ رہی ہے, بہت آ گئی, بہت آ گئی. اور لڑکیاں بہت آ گئی. خواتین جو ہیں پہلے بھی تھی, وہ نہیں پہلے نہیں تھی, بہت آ گئی. سیلز میں آ گئی ہیں. کیا خواتین زیادہ کامیاب ہیں مرد حضرات کی نسبت؟ دیکھیں میرا ویو یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ جاب میں یا بزنس میں یا جاب میں
مرد کے مقابلے میں زیادہ سیریس ہوتی ہیں اور زیادہ ایفرٹ ڈالتی ہیں. دے آر مور آنیسٹ ٹو دیئر ورک دین مین. وہ ڈیورٹ ہو جاتے ہیں کمپیئر ٹو. لیکن کیا انہیں مشکلات کا سامنا بھی رہتا ہے؟ وہ سوشل مشکلات کچھ حد تک تو ہوتی ہیں, وہ تو آپ کے کلچر میں ہے. بٹ اب پھر کیونکہ پاکستان بھی سوسائٹی لبرل اور ماڈرن ہو گئی ہے, تو وہ جو مشکلات ہیں وہ بھی میرے خیال اب بہتر مینیج کر لیتی ہے. سیلز ٹیکنیک کیا ہونی چاہیے کہ پروجیکٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے سیل آؤٹ ہو جائے, جس میں لوگوں کی جیب کا بھی خیال کیا جائے؟ ایز اے ڈیولپر اوور آل ویو دیکھنا ہے کہ لوکیشن کہاں ہو, اس کی کاسٹ کیا ہے, اپنا بیچ میں منافع جائز رکھ کے اور کس ریٹ میں میں کس کو بیچ سکتا ہوں, میری کمپٹیشن میں کون کون ہے, اور اس کمپٹیشن میں میری ویلیو اگر میں نے بڑھائی ہے تو جائز ہے یا ناجائز ہے. اب ہم نے لاہور کا گرین پام لاہور ابھی شروع کیا, تو سب سے پہلے میں نے بفور ٹیکنگ دا پرائز آؤٹ تو میں نے اپنی سیلز مارکیٹنگ ٹیم کو کہا کہ مجھے اس کے ریلیونٹ سارے پروجیکٹس اس کے ریلیونٹ اس ایریا میں اس کی پرائسز ساری لا کر دو. اور پھر میں نے ان کو کہا کمپیریٹیولی لو بجٹ ہے, میں نے لا کے میں نے کہا آپ ان سے ڈسکاؤنٹ پہ آؤ, اگر آپ 10 روپے کا بیچ رہے ہیں تو ہم 9 کا بیچیں گے. بیکاز میں بلیو کرتا ہوں بیچ کے پچھتانا دین مہنگا رکھ کے تو نہ بکے, کیش فلو آنی چاہیے, بکنا چاہیے, چیز چلنی چاہیے. تو وہ آپ کو بتایا کہ پرائس رکھنے کے وقت لاہور کا جو پروجیکٹ ہے ایل ڈی سٹی کے ساتھ پورے ایریا کی ہم نے پرائس لی, کیا پرائسز ہے, اور ہمارا برانڈ نیم بہت بڑا ہے ان سب سے, ہماری لوکیشن بہت اچھی ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے, بٹ پرائس اگین میں نے کہا 10% کم رکھو, اور تمام فیسلٹیز کے ساتھ جو مہنگی سوسائٹیز 5 to 8 to 10% پرائس نیچے رکھو, بیکاز لینے والے کو یہ نہ فیل ہو کہ میں مہنگا تو نہیں لے رہا, ہر چیز اچھی ہے اور پھر سستی بھی ہے وہ لے گا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہاں پہ لالچ نہیں کرنی چاہیے, یہ آپ اسکیل بڑی کر لو. بائرس کے آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے جو کہیں پہ کچھ خریدنے جاتے ہیں؟ ایک تو ڈیولپر کی آپ نے بولا کہ ہسٹری ضرور دیکھیں, بہت ضروری, اور کیا کیا چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ پہلی بات تو ڈیولپر کون ہے اور اس کی ریپوٹیشن کا وہاں پہ آپ پیسہ ڈال رہے ہیں. پہلے یہ اگر چیز آپ نے اچھے ڈیولپر سے لے لی ہے جس کی ریپوٹیشن ٹھیک ہے, تو پھر باقی چیزیں آٹومیٹکلی کلائنٹ دیکھ لیتا ہے. اگر کہیں غلطی بھی ہو جاتی ہے تو وہ جو اگر نقصان ہے نا وہ کور ہو جاتا ہے, بیکاز اس کا ایکچوئل پیسہ صحیح بندے کے پاس پڑا ہوا ہے اور وہ ڈیولپر جو پرومس کر رہا ہے وہ دے بھی رہا ہے. تو اگر کہیں پرائس کم ہوئی ہے تو وہ بڑھ بھی جائے گی, so he will not go wrong. وہاں پہ غلط کرتے ہیں کہ غلط بندے کے پاس چلے گئے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کا ریئل اسٹیٹ کا انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے جہاں پہ پراپر اس حوالے سے لوگوں کو تعلیم دی جائے اور پھر ٹرینڈ ہو کے اگر ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں آ جائے؟ انسٹیٹیوٹ تو ایک قسم کا بن ہی گئے ہوئے ہیں, کافی بڑی آرگنائزیشنز ہیں جیسا, لیکن کافی ایکسپینسو بھی ہیں جہاں پہ عام بندہ جو ہے وہ نہیں جا سکتا اگر فیسز کو دیکھا جائے. آپ پڑھنے کی بات کر رہی ہیں, پڑھنے والی تو اس میں بات ہے کوئی نہیں, پریکٹیکل بات ہے اس میں. اگر ریئل اسٹیٹ کے بارے میں تھوڑی نالج ہو جائے, تھوڑا ایجوکیٹ ہو کے اگر فیلڈ میں آئے تو زیادہ آسانی نہیں ہو جائے گی کام کرنے میں. اس میں ریئل اسٹیٹ کے سیکٹرز ہیں, ایک مارکیٹنگ ہے, ایک ایڈورٹائزنگ ہے, ایک لینڈ بائنگ ہے, ایک سیلنگ ہے, ایک ڈیزائننگ ہے, بہت ایریاز فرق ہے. تو آپ یہ سارے ایریاز کو پڑھ نہیں سکتے. آج کل کیا ہوا کہ جو فار ایگزامپل ہمارے رفیع گروپ میں آ گئے اور وہ اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ریئل اسٹیٹ کی نہیں ہے, بٹ وہ لڑکی یا لڑکا پڑھے لکھے ہیں اور مارکیٹنگ کی ہوئی ہے, کچھ کیا ہوا ہے, جب وہ آتے ہیں اور وہ جس ڈپارٹمنٹ میں چلے آتے ہیں تو ان کو اتنا ایکسپیرئنس ہو جاتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا سال کے اندر, اور پھر اس کے بعد اگر وہ امپلائی ترقی کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں ہے تو لیفٹ اور رائٹ دوسری ڈپارٹمنٹس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کا بھی ایکسپیرئنس ہو رہا ہوتا ہے اس کو. اور اگر زیادہ ایمبیشیس ہے, سمجھدار ہے, تو جب اس کو ایکسپیرئنس ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آن ہز اون بھی بزنس کر سکتا ہے, اور کرتے ہیں. ہم نے دیکھے ہیں ہمارے لڑکے کئی یہاں سے نکلے جنہوں نے اپنا بھی کام کیا, چھوٹے لیول پہ کیا بٹ کیا. تو ہوتا یہ ہے کہ
اکثر جو نوکری کرتا ہے وہ 9 to 5 آتا ہے اور وہ سوچتا ہے ان میں کام ختم ہوا ہے میں کہاں چلنا, وہ تو ترقی نہیں کرتا, پیشن کی سمجھ کے نہیں کیا وہ ترقی نہیں کرتا. بٹ جو کام کرنے آیا ہے اور اسے کہا میں نے سیکھنا اور سمجھنا ہے اور ہر طرف دیکھنا ہے, وہ ترقی کر جاتا ہے. میں امریکہ گیا تھا 74 میں, میری عمر تب 25 سال تھی 1974, اور میں نے وہاں 1 سال ویٹری کی, بیراگری کی, ایک اچھے ریسٹورینٹ میں کی, کیونکہ میں جاب کرنا چاہتا تھا اپنے خرچوں کے لیے. تو میں نے سوچا میں کہاں کروں کام, تو کوئی فیکٹری میں کہہ رہا تھا, کوئی کہیں اور کہہ رہا تھا, تو میں نے ریسٹورینٹ پک کیا. میں کہ ریسٹورینٹ میں ویٹری کر لیتا ہوں, بیکاز میں نے سوچا کہ ریسٹورینٹ میں جب جاؤں گا تو مجھے ایکسپوجر ملے گا کلائنٹس کے ساتھ, جو لوگ آتے ہیں اور وہ ڈفرینٹ ایریاز کے ڈفرینٹ اسٹائل کے لوگ ہوتے ہیں, تو مجھے ان سے بات کرنے کا موقع ملے گا اور سمجھنے کا موقع ملے گا. 1 سال میں نے ویٹری کی 3 ڈفرینٹ ریسٹورینٹس میں, اور وہ ویٹری کے دوران میں نے امریکہ کا بزنس سمجھا. کر میں ویٹری رہا ہوں, سمجھ میں بزنس رہا ہوں کہ کیسے چل رہا ہے, لوڈ کیسے ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کیا کون سا بزنس یہاں پہ ہے, کیا بک سکتا ہے, کیا کیسے کر سکتے ہیں, سڑکیں کہاں سے آ رہی ہیں, کدھر جا رہا ہے, شہر کون سا بہتر ہے. سو آئی واز ورکنگ ایز اے ویٹر, بٹ میں اس پہ میری نظر نہیں تھی. میری نظر تھی میں نے کرنا کیا ہے. 1 سال میں بتا رہا ہوں آپ کو, 1 سال میں آئی ہیڈ دی ایکسپیرینس, had the confidence کہ میں کچھ اپنا کر لوں گا. پھر میں نے کاپرس کا بزنس کیا, یہ پاکستانی کاپرس نہیں ہوتے, یہ منگوا کے میں اس کو بیچا, اینڈ ویری سکسیسفلی میں 5 سال وہاں بزنس کیا. سو وہاں بزنس چھوڑ کے پھر یہاں کیسے آ گیا؟ میرا والد تو ڈائٹ ارلیئر, میری والدہ اکیلی تھی اور میری ایک بہن تھی. تو والدہ کا بار بار کہنا کہ میں دکھی ہوں تم واپس آؤ, میں دکھی ہوں تم واپس آؤ, تو ادروائز مجھے واپس آنے کا تک کوئی نہیں تھا اس وقت, بیکاز میں بڑا سکسیسفلی اپنا 27-28 سال میں بڑا سکسیسفلی امریکہ میں اسٹیبلش ہو گیا تھا. بٹ سو آئی واز گلٹی کہ میری ماں اکیلی بیٹھی ہوئی ہے. ان کو میں کہتا آپ آ جاؤ, تم آنا نہیں ہے, تو ماں کے لیے میں آیا. وہاں بزنس کرنے کا سٹائل اور یہاں میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا. وہاں پہ کن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ زمین آسمان کا پہلا فرق یہ ہے, وہاں پہ لاز امپلیمنٹ ہوتے ہیں, جھوٹ اس طرح نہیں چلتا. یہاں پہ ان چیزوں کے بغیر گزارا نہیں, اور قانون جو ہے وہ ٹیک اوور کرتا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ دیکھی جائے گی. تو زمین آسمان کا فرق ہے. اور پھر پروفٹیبلٹی میں وہاں پروفٹ بہت زیادہ ہے, بیکاز یہاں تو ڈالر بڑھ جاتا ہے. اور پھر یہاں پہ آپ کا بزنس اچھا چلا, 2 سال چلا, 3 سال چلا, کسی کا بھی, اس کے بعد پالیسی بدل گئی, گورنمنٹ بدل گئی, حالات بدل گئے, تو 2 سال نیگیٹو میں گیا. جو آپ نے پروفٹ کیا وہ آدھا اس نیگیٹو میں نکل گیا. پھر ٹھیک ہوا. یہاں پہ اس طرح دکھے پڑتے ہیں. امریکہ وغیرہ میں مارکیٹس ہوتی ہیں, چلتی ہیں, پروفٹ بھی اوور نائٹ اس طرح نہیں ہوتے, تو لاسز بھی اس طرح نہیں ہوتے. وہ نارملی 10-15% پروفٹ میں جا رہا ہوتا ہے. اب اگر پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو یا ہوتی, گڈ گورننس ہوتی, اکانومی کا تو بیڑا ہی غرق ہے, گڈ گورننس ہوتی, تو پاکستان would have been a very beautiful country, and لائف کمفرٹیبل ہوتی, بیوٹیفل کنٹری تھی, اور کچھ تھا. بٹ آج تو ہم یہ بات نہیں کر سکتے. آج تو سمجھ نہیں. موجودہ صورتحال میں انویسٹر کو کس طرح کی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, اور اینڈ یوزر کو جو رہائش کے پوائنٹ آف ویو سے یا ویسے لے لیتا ہے 4 پیسے جوڑ کے کل کو منافع بخشو, تو کس طرح کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے؟ میں 1 لائن میں کہوں گا کہ اگر تو انویسٹر کے پاس ریزنیبل پیسہ ہے, ریزنیبل مینس کروڑوں میں 1 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ اس طرح کا ہے پیسہ, تو وہ آج پلاٹس لے لے جو سستے ہو, وہ لے لے. تو انہوں نے 20-25% نیچے آئے ہوئے, انہوں نے اوپر جانا ہے اور اوپر بڑھنا. اگر اس کے پاس وہ پیسہ نہیں ہے, وہ نارمل
لیکن فائلز کا جال اس طرح کا پھیلا ہوا ہے, کہاں پہ پلاٹ جو ہے وہ جو آن گراؤنڈ جو پلاٹس ہیں وہ کہاں پہ مل سکتے ہیں؟ نہیں میں بتا رہا ہوں, پہلے میں کہا نا زیادہ پیسہ ہے تو آپ بنایا پلاٹ لے لیں, تو ڈی ایچ اے میں آپ پلاٹ لے لیتے ہیں 20-30% کم پرائز پہ اس سے, وہ بھی بڑھنا اور پرائز بھی بڑھنا. اور اگر جو ماسز ہیں جن کے پاس ایسا پیسہ نہیں ہے, ان کے پاس 2-4 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے, which is not a big amount, اور وہ ایک چھوٹی انسٹالمنٹس 20-30-40 ہزار روپے کی دے سکتے ہیں, تو ان کے لیے دی بیسٹ بیٹ از ٹو بائی کوئی فائل ہی کہتے ہیں اس کو یا پلاٹ کہتے ہیں, ٹو بک اے پلاٹ ان ہاؤسنگ اسکیم جس کی کریڈیبلٹی ہے اور ان کا بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے, ہی کین ناٹ گو رانگ. اور باقی اس وقت میں آپشنس کی اور نہیں بتا سکتا کہ یہ آپشن ہے یا وہ آپشن ہے, بیکاز جو آپشنس تھی آج سے 2 سال پہلے وہ خراب ہوئی. بے شمار چیزیں تھی کہ آپ یہ کر لو وہ کر لو, وہ خراب ہے. آج کون سی ہیں مجھے نہیں پتا. آئی ٹی میں بہت کام ہے, بہت بڑا کام ہے آئی ٹی میں, انٹرنیشنل آئی ٹی کا کام. This is the time we are talking about actually. ویورز کو کیا آپ میسج کنوے کرنا چاہیں گے؟ کر دیا ایسی کوئی اپنا پرسنل لائف سے کوئی ایکسپیرینس ہے کہ جو کامیاب بزنس مین بننا چاہتے ہیں یا جو جاب ہولڈرز ہیں ان کو کس طرح ترقی کرنی چاہیے جو رسک نہیں لیتے؟ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو میں کہوں گا, جو کہنا چاہوں گا, کہ جب حالات خراب ہوں جیسا پاکستان کے خراب ہو رہے ہوں تو ہم پھر نیگیٹو ہو جاتے ہیں, تو ہم سوچتے ہیں اس سے بھی زیادہ خراب ہوگا اور اس سے بھی زیادہ خراب ہوگا, تو یہ ہوتا نہیں ہوتا. ایکسپیرئنس میرا یہ ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز ایسے آ جاتے ہیں کہ چیزیں بدل جاتی ہیں, اتنا خراب نہیں ہوتا جتنا آپ سمجھتے ہیں, تو پھر بہتر ہونے لگتا ہے. اور الٹ چل پڑے, اگر حالات بہت اچھے ہیں کسی ملک کے بھی اور آپ سمجھتے ہیں آپ آگے چلے گا, تو اس طرح بھی نہیں ہوتا. کامیاب ہونے کے لیے رسک لینا ضروری ہے. رسک تو بہت ضروری ہے, رسک کے بغیر تو لائف ہے ہی نہیں. اور رسک کیلکولیٹڈ رسک, یہ نہیں کہ جو آپ کھیل رہے ہیں, آپ کو انفارمیشن ہو, چیزوں کا پتہ ہو, آپ کیلکولیٹ کر کے رسک لیں گے. رسک نہیں لیں گے تو چلیں گے کیسے؟ رسک تو آپ کسی سے کسی لڑکی کو آپ ملتی ہیں, آپ اس سے فرینڈشپ دوستی رکھتی ہیں, تو وہ بھی رسک ہے کہ آپ کو تنگ تو نہیں کرے گی یا بدتمیزی تو نہیں کرے گی. تو رسک تو ہر چیز پہ ہے, تو رسک میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور رسک میں اگر آپ کو نیگیٹیوٹی بھی آ جاتی ہے, نقصان بھی ہو جاتا ہے, وہ بھی لیسن ہے. ڈونٹ تھنک کہ اگر آپ نے رسک لیا تو آپ کا نقصان ہو گیا تو آپ برباد ہو گئی. نو, رسک لیا, نقصان ہوا, وہ لیسن ہے. گین گیٹ اپ فار another calculation and another work. تو رسک کے بغیر تو لائف ہے ہی نہیں نا. مطلب جو رسک نہیں لے رہا وہ کہیں نہیں پہنچا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی ویورز, آپ نے دیکھا کہ امتیاز رفیع بٹ صاحب ہمارے ساتھ تھے اور کتنی مزے کی ہماری گفتگو ہوئی. آپ نے دیکھا, آپ کو چاہیے بلکہ ان کے ایکسپیرینس سے کچھ سیکھنا کہ آپ نے اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کس طرح کی کرنی ہے, ان میں کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ آپ کے پیسے جو ہے وہ ضائع نہ ہوں, اور آپ کو زندگی میں رسک ضرور لینا چاہیے. اگر آپ گھبراتے رہیں گے, رسک نہیں لیں گے, تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ اس کے ساتھ ہی عروج ملک کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.